الرحیم۔ گرلز ہم آج اپنا چھٹا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، نظریہ قانون۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہم بار بار یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی کہ انسان جو ہے وہ معاشرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کو معاشرے کے اندر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ انسان معاشرے کے بغیر کسی جنگل میں جا کے یا کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا جہاں پہ اس کو اکیلا رہنا پڑے۔ تو اب شاید آج سے کچھ صدیوں پہلے تو ایسا ممکن ہو جاتا، لیکن آج کے دور میں جتنا جدید اور ترقی یافتہ دور ہو گیا ہے، جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ پاسبلٹی ہی نہیں رہ گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کٹ کے کہیں دور دراز علاقوں میں، کہیں جنگلوں میں جا کے جہاں پہ یہ ساری سہولیات نہ ہوں تو وہ زندگی گزار سکے۔ ہاں، کوئی شوقین جو ہے وہ چند دن کے لیے تو جا سکتا ہے، لیکن مکمل پوری زندگی وہاں پہ نہیں گزار سکتا۔ تو قانون کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے۔ قانون جیسے کہ انگلش میں اس کو لا کہا جاتا ہے، اور جرمن میں اس لفظ کے لیے لیگ کا جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیگ کے معنی ہوتے ہیں مستقل، ہموار یا ساکن چیز جو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو انگلش میں لا سے مراد بھی ہموار اور یکساں شے کے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اصول یا جو قاعدہ لیا جاتا ہے، یعنی اردو زبان میں قانون کا لفظ جو ہے وہ قانون سے مشتق ہے، قانون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، اور اس کے معنی بھی اصول یا قاعدہ کے ہیں۔ یعنی یہ تمام زبانوں میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو ایک ہی مطلب ہونے سے مراد یہ ہے کہ چاہے اس کو لا کہا جائے، چاہے اس کو جو ہے وہ قانون کہا جائے، یا اس کو جو ہے وہ لیگ کہا جائے جرمن زبان میں، یعنی کسی بھی زبان کے جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ قانون کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جی، تو قانون کی ہم بات کر رہے تھے، یعنی سائنسی مضامین کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کاز اور ایفیکٹ کی بات ہوتی ہے، یعنی باہمی تعلق کے بعد جو اصول وضع کیے جاتے ہیں انہیں قانون کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک لا بن جاتا ہے سائنس کی زبان کے اندر بھی، تو اس لا کو جو ہے وہ پھر ہم اس کو سائنس کے اندر تمام تجربات کے اندر اسی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہر مضمون کے اندر، جس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، جو بھی تمام علوم ہیں ان تمام کے اندر جو ہے وہ پھر اس کے جو ان کا مضامین کے جو لاز بن جاتے ہیں اس کے مطابق ہی ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر بھی جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر رہنے والے افراد جو ہیں وہ تمام کے تمام وہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان کو ان قوانین پر معاشرے کے اندر رہتے ہوئے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ عمل نہ کریں تو معاشرہ نہیں کہلائے گا، بلکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جنگل کا ایک قانون نافذ ہو جائے گا جس میں کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشنز اس کے بارے میں کیا کیا کی گئی ہیں۔ آسٹن کہتا ہے کہ قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ٹی ایچ گرین کہتا ہے کہ قوانین قواعد و ضوابط کا ایسا مجموعہ ہے جسے ریاست کی جانب سے نافذ کیا جاتا ہے۔ پھر ہالینڈ کہتا ہے کہ قانون مقتدر اعلیٰ کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے جو افراد کے مخصوص ان کی حرکات و سکنات پر کنٹرول کرتا ہے، یعنی ان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کون سے کام کرنے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، کون سے نہیں کرنے۔ پھر سالمن کہتا ہے کہ قانون کی جتنی بھی اوپر یہ ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی ہیں اس میں کچھ بہتر طریقے سے وہ اس سے نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ ایسے اصولوں کا مجموعہ ہے جو افراد کے ظاہری افعال سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ملک کے اقتدار اعلیٰ کی حمایت حاصل ہوتی ہے، جن کی خلاف ورزی پر عوام کو سزا دی جا سکتی ہے، اور جو افراد کی زندگی کو مربوط طور پر گزارنے کے لیے ان کو قائم کیا جاتا ہے۔ یعنی زندگی کو صحیح طریقے سے معاشرے کے اندر گزارنے کے لیے جو قوانین وضع کیے جاتے ہیں، معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ان قوانین کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم نے معاشرے کے اندر رہنا ہے تو قوانین کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی قانون کی خصوصیات۔ اب قانون جتنے بھی بنتے ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ اس کے سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں، جس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ قوانین ہیں، جس کے بعد ان کو یہ نام دیا جاتا ہے۔
اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی ریاستی اور معاشرتی قوانین، ریاستی اسٹیٹ اینڈ سوشل لاس، یعنی افراد کو منظم کرنے کے لیے ریاست جو اصول وضع کرتی ہے، جو نافذ کرتی ہے اور جن کے خلاف ورزی پر حکومت سزا دیتی ہے، انہیں ریاستی قوانین کہتے ہیں۔ اور معاشرے میں پائے جانے والے تمام اصول اخلاقی قوانین کہلاتے ہیں۔ اخلاقی قوانین کا تعلق، یعنی اخلاقی قوانین، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا، ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا، ہم گھر سے باہر ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہم نے بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اور جو ہے وہ تمام چیزیں جتنی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جن چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور وہ معاشرتی قوانین ہوتے ہیں، جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ برے چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ریاست جو ہے وہ قانون جو بناتی ہے اس کے اوپر حکومت سزا بھی دے سکتی ہے، یعنی اس پہ عمل درآمد کریں گے تو آپ معاشرے اچھے شہری کہلائیں گے، اور نہیں کریں گے یا اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یقیناً پھر آپ کو سزا کا عمل بھی معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہاں، معاشرتی قوانین جتنے ہوتے ہیں اس پر سزا جو ہے وہ نہ تو حکومت دے سکتی ہے نہ ریاست دے سکتی ہے، بلکہ معاشرہ خود دیتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص جو ہے اس کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ بہت برے طریقے سے بات کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، ہمیشہ جھگڑتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، معاشرہ اس شخص کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اگر اس کو دور سے دیکھتے ہیں تو اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے شخص کے ساتھ تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ معاشرے کی طرف سے بیسیکلی ایک خود سزا ہوتی ہے۔ پھر آ جاتے جی مساوات، ایکویلٹی، یعنی قانون ریاست میں بسنے والے تمام شہریوں، یعنی all the people in a society are equal۔ یہ کہا جاتا ہے نا، یہ کیوں کہا جاتا ہے all the people are equal in the eyes of law، یعنی قانون کی نظر میں تمام برابر ہیں۔ ویسے اپنی صلاحیتوں کے معاشرے کے اندر جو بھی لوگوں کا سٹیٹس ہے یا اونچ نیچ ہے، جیسے بھی ہے، کوئی چھوٹے لیول پہ کام کر رہا ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی اس دنیا کو چلانے کے لیے جو ایک سسٹم بنایا ہے وہ ہے۔ لیکن قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ قانون جو ہے اس کی خاص خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ یکساں طور پر سب کے لیے، یعنی مساوات کا حامل ہوتا ہے۔ پھر یہ ٹھوس ہوتا ہے، یہ کمپریہنسو ہوتا ہے، یعنی سمجھ میں آتی ہیں چیزیں، اس کی جو ہے وہ اخلاقی اصولوں جی، تو یہ ٹھوس ہوتے ہیں، قوانین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ٹھوس ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مختلف علاقوں کے اندر جیسے یہ جو معاشرتی قوانین ہیں اس کی طرح کہ ہر علاقے کے بدلنے کے ساتھ وہ معاشرتی قوانین وہاں کے بدل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تمام پورے ریاست کے لیے، پورے معاشرے کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ تمام علاقوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی قانون سازی، یعنی لیجسلیچر۔ تو قانون ایک مکمل تحریری ہوتا ہے یا غیر تحریری شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے برطانیہ کا آئین ہے وہ غیر تحریری ہے، لیکن باقی موسٹلی اور اسرائیل کا جو ہے ان کا بھی کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ ان کی جو کتاب تالمود ہے وہ، یا ان کی جو یہ اصل ان کی مذہبی کتاب ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا وہی آئین ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ پھر یہ ہمارے ہاں جیسے ریٹن ہے کانسٹیٹیوشن، تو ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک تحریری شکل کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس میں ریاست کے اندر جو اسی پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، چاہے بادشاہت ہو، چاہے آمریت ہو، فرد واحد کی حکومت ہو، زیادہ کی ہو، جو بھی ہو، یہ تمام جو ہے ان کی روشنی میں قانون سازی کی جاتی ہے۔ پھر اس میں عدالتی منظوری ہوتی ہے، جوڈیشل اپروول ہوتا ہے کہ ملک میں وہی قوانین مکمل درجہ رکھتے ہیں جنہیں ملک کی عدلیہ تسلیم کرتی ہے۔ اگر تمام اصول جنہیں معاشرہ پسند کرتا ہو لیکن عدالت ان پر عمل نہ کرے تو وہ قانون کا مقام نہیں رکھتا، یعنی آئین انہوں نے، ہماری لیجسلیچر نے جو قوانین بنانے ہیں اور جو ہے حکومت نے ان کو نافذ کروانا ہے، اور اس کی خلاف ورزی جو کے اگینسٹ جو ہے وہ عدلیہ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو عدلیہ اگر اس کو قانون ہی نہ مانے کسی ایسی چیز کو کہ نہیں یہ قانون نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ریاست کا قانون نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی انتظامیہ کے ذریعے نفاذ۔ تو قانون جو ہے وہ اخلاقی، ریاستی اور اخلاقی قوانین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اخلاقی قوانین کو حکومت کی پشت پناہی حاصل نہیں ہوتی، جبکہ ریاستی قوانین کے پیچھے جو ہے پوری حکومتی مشینری ہوتی ہے،
اب دیکھتے ہیں کہ حکومت نافذ کرواتی ہے، اس کے بعد مختلف قسم کے ادارے ہوتے ہیں، پھر ہمارے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا افواج کا ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف نیب کے ہیں اور کتنے ٹیکسز کے، تو یہ مختلف قسم کے ادارے ہیں جن کے ذریعے یہ تمام قوانین جو ہیں ان کو نافذ العمل کروایا جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی شہری اور ریاست کا تعلق۔ تو ریاست کے اندر جو ہے رہنے والے شہریوں کے کچھ حقوق بھی ریاست ان کو عطا کرتی ہے، اور وہ جو حقوق ہوتے ہیں جب وہ اپنے حقوق بھی کہہ لیں کہ ریاست ان کو ان کے حقوق کے مطابق یعنی ان کو زندہ رہنے کا حق جو ہے معاشرے کے اندر دیا جاتا ہے، ان کو اپنی جائیداد کو خریدنے اور فروخت کرنے کا حق دیا جاتا ہے، ان کو اپنے کاروبار کرنے کا حق دیا جاتا ہے، ملک کے اندر وہ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں بغیر کسی پابندی کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ فرائض کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔